معزز صافی حضرات، معتبرین، آج کا ہمارا یہ پریس کانفرنس وڈ کے امن امان اور وہاں پہ جو انتشار پھیلائی گئی تھی اس کے حوالے سے ہے۔ میں اس بات کا ذکر کرتا چلوں کہ وڈ میں بدعنوانی اور انتشار کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا، جو ہر درمی تھی، جو انا کی وجہ سے جو عوام کے درمیان جو مسائل پیدا ہو رہے تھے، یہ جو 4 مہینے سے وڈ میں جو ناکہ بندی تھی، عوام کو یرغمال بنایا گیا تھا، لوگ جو تھے ان کو جنگ میں دھکیل دیا گیا تھا، دکانیں کاروبار بند تھی، تو اس حوالے سے ہم آج پریس کانفرنس کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پچھلے 4 مہینوں سے وڈ میں جو حالات پیدا کی گئی تھیں، وڈ کے عوام کو یرغمال بنانے کی وجہ سے دکانوں کا ان کا کاروبار جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، زمیندار جو تھے ان کی فصلیں تباہ برباد ہو چکی ہوتی، وہ زمیندار جنہوں نے قرضہ لے کے زمینوں کو آباد کیا ہوا تھا، پھر بعد میں ان کی جو فصلیں تھیں وہ جو مارکیٹوں میں نہیں پہنچ سکیں، جن کی وجہ سے زمیندار، دکاندار مالی بدحالی کا شکار ہو گئے تھے اور قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے تھے۔ جنگ بندی کے بعد جب دکاندار اپنی دکانوں کو کھولنے کے لیے گئے تو ان کے دکانوں کا جو ہے وہ صفایا ہو چکا تھا، اور جو عوام وہاں پہ موجود تھی تو وہ ان کے پاس اتنے ہی پیسے نہیں تھے کہ وہ دکانوں سے جا کے کوئی راشن لے سکے، اور دکان میں وہ چیزیں ہی موجود نہیں تھی کہ عوام اگر جائے تو خالی دکانوں سے وہ کیا چیز لے اور وہاں سے لے سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک قوم پرست جو سیاسی پارٹی ہے ان کے اور ان کے سربراہ کے اوپر جاتی ہے، اور وہ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وڈ میں امن ہو۔ تو اس حوالے سے میں ان میں آگے اضافہ کرتا چلوں کہ وڈ میں جو ساری صورتحال، جو پرامن صورتحال، جو حالات خراب تھی، تو سرکار کی مداخلت کے بعد وڈ میں الحمدللہ امن قائم ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اب ایک سیاسی پارٹی اور اس کے سربراہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ وڈ سے لے کے کوئٹے تک لانگ مارچ کریں گے۔ تو اس چیز سے آپ لوگ بخوبی علم رکھتے ہیں کہ اس چیز سے حالات مزید خراب ہوں گے، بہتر نہیں ہو، ان میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ سرکار نے مداخلت کی، سرکار نے سارے مورچے خالی کروائے، تو جو لوگ جنگ میں جن کے اوپر مسلط تھی وہ جنگ الحمدللہ ان سے چلی گئی۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سیاسی پارٹی، جو قوم پرست پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، اس کی وجہ سے انتشار پھیلے گا، اس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ تکلیف میں ہوگی۔ جو لانگ مارچ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، تو ایک مرتبہ پھر سیاسی پارٹی اور ان کا سربراہ سردار اختر مینگل انتشار اور بدامنی چاہتا ہے، اور ایک بار پھر صورتحال اور پرامن ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم اس تمام تر عزائم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک فرد واحد کہ انا کا جو مسئلہ ہے وہ ہم عوام پہ مسلط ہونے نہیں دیں گے۔ یہ سارے لانگ مارچ، یہ سارے جو دھرنے ہیں، ان سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ آئندہ انتخابات کے لیے اپنی ساکھ کو بحال کرے اور پھر سے صوبائی اسمبلی ہو چاہے قومی اسمبلی ہو، ان میں جو ہے اپنی تعداد کو بڑھانے کی کوشش میں ہے۔ اس سے پہلے پچھلی حکومتوں میں 5 سال اقتدار کے مزے لیتے رہے، بڑے بڑے پروجیکٹ، کروڑوں کے ایوز کمیشن، یہ ساری چیزیں آپ لوگ بخوبی معلومات رکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں انہی کی کرتا دھرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اب جو عوام ہے وہ باشعور ہو چکی ہے اور ان تمام تر حربوں کو یک طرف وہ مسترد کرتی ہے، اور وہ کسی بھی بہانے سے عوام کو یرغمال جو بنانا چاہتے ہیں، تو عوام اب ان کی ان بہانوں پہ کان نہیں دھرے گی اور نہ اپنے کان نہیں دھرے گی۔ اور جو حضرات جو سیاسی اور جو قبائلی جو سیاسی پارٹی کے سربراہ ہے وہ اپنی ساکھ کو بچانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ عوام کی زندگی کو اجیرن بنانے اور تاجروں اور دکانداروں کی زندگی کو اجیرن بنانے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عوام، تاجر برادری اور سب جو ہے وہ اس عزم سب جو ہے وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آپ سب کی بڑی مہربانی۔